77 سال میں پاکستانی قوم چرواہے ہے، آرمی ہمارا اسٹیبلشمنٹ اور کچھ جرنل اور چیف جسٹس صاحبان وہ ہمارے چرواہے اور ہم جانور ہیں، ایک گھاس کھائیں گے۔ یہ بات میں آپ کو شارٹ الفاظ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ کب تک ایسا چلے گا۔ جب آپ نے الیکشن کا فیصلہ کیا ہوا ہے اور آپ بتا رہے ہو کہ پی کے کا وزیر اعلیٰ گن میں توڑنے صلاحیت نہ رکھنے والا پرویز خٹک ہے، آپ کی وزن اتنا زیادہ ہے کہ ماشاءاللہ جو شخص 4 سال آپ نے ہی بدنام کیا کہ یہ چور ہے اور پورے دنیا کو بتایا کہ یہ تیف ہے، ماشاءاللہ جیسا وہ آئے ہوئے تو آپ نے سیف گارڈ سے زیادہ بہترین صابن لگا کے اس کو صاف کر رہے ہو، اور کل ماشاءاللہ اس کا آخری کیس بھی اڑا دیا۔ سبحان تیری قدرت۔ ہم تو آپ کے کارناموں کو سلام پیش کرتے اور خاص کر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ تو ماشاءاللہ ایسے زبردست صفائی کر رہے ہو کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ جو لوگ 9 مئی کے واقعے میں پکڑے گئے، ہماری بہن بیٹیاں، وہ تو کوٹ لکھپت جیل میں سڑ گئی، ابھی تک اس کی ٹرائل بھی چاروں کا شروع نہیں ہوا۔ کب تک یہ چیزیں ہم برداشت کریں گے؟ یہ بات ہماری برداشت سے باہر نکلتا ہی جا رہی ہے۔ خدا آپ الیکشن سے دور ہو جاؤ، جمہوریت کو جمہوریت کے راستے پہ چلنے دو۔ یہ کہاں کا ہے جمہوریت ہے کہ آپ نے پہلے بھی فیصلہ کیا ہوا ہے، تو پھر جو یہ فنڈ دے رہے ہیں الیکشن کمیشن کو، یہ سارا قوم مقروض قوم ہے، اس قوم کے آپ مزید پیسے کیوں خرچ کرا رہے ہیں؟ اور پھر آپ نے پورے اردو بازار راجہ بازار میں کل گھوما پھرا ہوں، ایک تحریک انصاف کا جھنڈا نہ ملا۔ اس جماعت میں کون سی ایسی ظلم ہے، زیادتی ہے، کون سے دہشت گرد آئے ہوئے ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا پاکستان آرمی کے ساتھ ہم کرے ہیں شانہ بشانہ۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو جنرلوں نے ہماری طرف یہ توپ کے رخ رکھے ہوئے، یہ مہربانی کر کے یہ دشمن کی طرف موڑ دو۔ آپ یہ کل جو واقعہ ہوا، ہمیں اس پہ بہت افسوس ہے، بہت بے تحاشا افسوس ہے کہ ہمارے بچے مر رہے۔ آپ نے سارے توپیں ادھر رکھی ہوئی، یہ انڈیا کی طرف کر دو، دوسری طرف کر دو، آپ سیاست سے باہر آ جاؤ۔ یہ وہ نواز شریف صاحب تھا جو آپ کو لندن میں بیٹھ کے وہ آپ کو دھمکی دیا اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں اور کو عزت دو کا اس کا نعرہ بن گیا۔ آج اسی بندے کا بوٹ کو عزت کا نعرہ بن گیا۔ اس طرح مت کرو، خدا رہا نوجوان نسل پاکستان سے بھاگ رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرو 4 مہینے، ادھر کارڈ شارٹ ہو گئے، سارا دنیا نوجوان نسل بھاگ رہا ہے۔ ایسا نہیں کر دو، ایسا نہ کرو، ان سے دور ہو جاؤ، خدا را اس من پہ رحم کر دو۔ ہماری جو کوٹ لکھپت میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہے، جو بھائی بیٹھے ہوئے، آپ ان کو انصاف دو جس طرح آپ نے نواز شریف کو انصاف دیا۔ ٹھیک ہے، آپ ہمارے چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ کا، آپ نے اپنی بیوی کو کتنا عزت دیا، جب آپ حلف لے رہے تھے تو اس کو اسٹیج پہ بلایا۔ تو میری بہن بیٹی کوٹ لکھپت جیل میں جو سڑ رہی ہے، جس کو کوئی ملاقات کے لیے نہیں چھوڑ رہا ہو،
ان بیچاروں کی کیا قصور ہے؟ ان کو صرف 77 سال میں ہم لوگوں نے استعمال کیا. خدا را ہمارے نوجوان نسل کو ہم آج بھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیتے ہیں کہ نوجوان نسل کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، نوجوان نسل سے دور نہ ہو، نوجوان نسل کی رہنمائی کر دو. آپ نے ایک بدبودار کو لا کے ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہو. یہ پیغام پورے دنیا میں دینا اس لیے ضروری سمجھا. صفر کیس کیا تھا؟ صفر کیس پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو امریکہ کے ٹرو نے اس نے ایک پیغام بھیجا کہ آئی لو یو پاکستان. آئی لو یو کا نام اس نے لیا اور تم نے ایک بندہ اس کو برا لگ رہا، آپ نے اس کو نیچے گرایا. خدا را آپ سیاست میں مکمل طور پہ آپ نے ہاتھ اٹھایا، لیکن آپ سیاست سے باہر نہیں رہ رہے ہو. آپ کٹمل یا لال بیگ جیسے لوگوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اور ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہو. تو یہ نوجوان نسل اس کو برداشت نہیں کر رہا. نوجوان نسل نے یہ بات برداشت کے قابل نہیں ہے. میں پھر ایک بار یہ پھر پیغام دیتا ہوں کہ پختونوں کو ANP اسپندیار اور اس کے بیٹے نے یہ بتایا تھا کہ ہم پختونوں کو اقتدار لینا چاہتے تھے، تو اس نے 40-50 سال اس پہ سیاست کی، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ پختون قوم کو کوئی فائدہ ہوا. فضل الرحمان صاحب نے مسجدوں کے امام نے یہ کہا کہ اگر جمعیت کو ووٹ دینے کے لیے آپ بشک ارتکاف میں بیٹھے ہو مسجد میں، تو جمعیت کو ووٹ دینے کے لیے باہر نکلو گے تو آپ جہاد کرو گے، اور اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ کے لیے باہر نکلو گے تو آپ کفر میں چلے جاؤ گے. تو برائے مہربانی تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے پورے کمیٹے میں ایک یہودیوں کا ایجنٹ کا نعرہ لگا کے ملک کو تباہ و بربادی کے درمے پہ لگایا. ایک بندہ جس کے پاس اقتدار کہیں نہیں، انہوں نے آپ کو ایک یونیورسٹی، نول یونیورسٹی جیسے خوبصورت یونیورسٹی عطا کی. جس کے پاس اقتدار نہیں تھا، پورے پاکستان میں کینسر کو کوئی ہسپتال نہیں ہے، تو اس نے آپ کو کینسر کا ہسپتال دیا. آپ مجھے یہ تاریخ بتا دے، کوئی بندہ لکھ کے بتا دے، کل اس کا جواب دے دے کہ پاکستان میں کینسر کے لیے کون سا حکومت نے کون سے اتنے کارنامے کیے. لہذا عمران خان کو جس طرح نواز شریف کو صاف ستھرا کیا، اسی طرح عمران خان کو صاف ستھرا کر کے آرام سے نکال لو.